يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إلى آخره. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. محترم دوستو، بزرگوں، پچھلے ہفتے کے درس قرآن میں آپ حضرات کے سامنے سورہ نبأ کی ابتدائی آیات بیان کی تھیں. آج کے درس قرآن میں سورہ نبأ کی آیت نمبر 24 سے لے کر آخر تک ذکر کریں گے. دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم ساتھیو، اس صورت میں اللہ رب العزت نے قیامت کے قائم ہونے کے دلائل بیان فرمائے ہیں کہ جس ذات نے زمین پیدا کی، جس ذات نے آسمان پیدا کیے، جس ذات نے پہاڑ پیدا کیے، جس نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا، نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، رات کو لباس کا ذریعہ بنایا، دن بنایا روزی کمانے کے لیے، بادلوں سے بارش برسائی، زمین سے دانے اگائے، گھنے باغات پیدا کیے. جو رب یہ سارے کام کر سکتا ہے اس کے لیے قیامت کا قائم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. وہ قیامت قائم کرے گا. پھر ایک گروہ دوزخ میں جائے گا. جہنم سرکشوں کی طاق میں ہے اور وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. یہی ذکر کیا گیا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہیں چکھیں گے وہ دوزخ میں ٹھنڈک اور نہ پانی. آگے فرمایا الا حمیما وغساقا، مگر گرم پانی اور پیپ. دنیا میں گرمی کے موسم میں لوگ ٹھنڈی بوتلیں پی کر، شربت پی کر، جوس پی کر، ٹھنڈی چیز استعمال کر کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں. لیکن دوزخیوں کو عذاب، پھر عذاب کی تپش، پھر گرمی کا جوش، پھر اس میں ملے گا کیا پینے کے لیے؟ الا حمیما، گرم پانی. اور وہ گرم بھی ایسا ہوگا، سورہ کہف میں ذکر فرمایا یشوی الوجوہ، چہروں کو جلا دے گا. اور سورہ ابراہیم میں اس پانی کی صفت ذکر کی گئی یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، گھونٹ گھونٹ کر کے وہ نیچے اتارے گا. جس طرح چائے گرم ہوتی ہے، ایک گھونٹ میں ہم ساری نہیں پی سکتے اگر گرم گرم ہو. تو وہ گرم پانی، وہ بھی جہنم کا گرم پانی، وہ کیسے ایک دم نیچے اتارے گا؟ گھونٹ گھونٹ کر کے اتارے گا. اور اس کے چند قطرے بھی اندر چلے گئے فقطع امعاءہم، کاٹ ڈالے گا ان کی آنتوں کو، آنتوں کو ریزہ ریزہ کر کے پاخانے کے راستے نکال دے گا. اور سورہ حج آیت نمبر 19-20 میں ہے اور بہایا جائے گا ان کے سروں پر گرم پانی. یعنی صرف گرم پانی پلایا نہیں جائے گا بلکہ ان کے وجود پر بھی گرم پانی ڈالا جائے گا. یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، پگھلایا جائے گا ان کے ساتھ جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور ان کی کھالیں بھی جلائی جائیں گی. سارا چمڑا ادھڑ کر پاؤں سے اتر جائے گا. کوئی ایک قسم کا عذاب نہیں ہے. اور زخموں سے بہنے والی پیپ ہوگی. ایک تو یہ معنی کیا جاتا ہے کہ پیپ ہوگی، ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جس پانی سے وہ پیپ دھوئی جاتی ہے، مطلب زخم والی جگہ جہاں پہ پیپ ہو وہ دھویا جاتا ہے، تو وہ جو پانی استعمال شدہ ہوتا ہے جو دھلنے کے بعد نیچے آتا ہے وہ پانی مراد ہے. آج ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، کراہت ہوتی ہے. یہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا. جزاء وفاقا، بدلہ ہوگا پورا پورا ان کے اعمال کا جو انہوں نے کیے. اور یہ بدلہ ان کو کیوں ملے گا؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ امید نہیں رکھتے تھے حساب کی
کہتے تھے کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، کوئی میدان محشر نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی دوزخ نہیں ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو زوردار طریقے سے۔ ایک ہوتا ہے لفظ کاذبہ، کاذبہ کا معنی جھوٹ، اور کذاب، کذاب کا معنی ہوتا ہے زوردار طریقے سے جھٹلانا۔ کسی نے کہا یہ قرآن جادو ہے، کسی نے کہا خود گھڑ کے لایا ہے، کسی نے کہا اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، اللہ کی طرف سے اتارا ہوا نہیں ہے۔ کہہ لو بھائی جو کچھ کہنا ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لو، کل قیامت کے دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کوئی چھپی ڈھکی بات تو ہے نہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز کو شمار کر کے رکھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر چیز کو شمار کر کے رکھا ہے، ہر چیز کا ہم نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ کہاں پہ؟ کتابہ، اپنی کتاب میں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے لے کر اس کے فنا ہونے تک ہر چیز لوح محفوظ میں درج ہے۔ اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ کتاب سے مراد ہر آدمی کا اعمال نامہ ہے، اس نے جو کیا ہے وہ اس میں درج ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ کتابک بنی اسرائیل، آیت نمبر 14، پڑھ اپنا اعمال نامہ۔ ہر آدمی اپنا اعمال نامہ خود پڑھے گا، چاہے پڑھا ہوا ہے یا ان پڑھ ہے۔ ان پڑھ کو بھی اللہ تعالیٰ پڑھنے کی قوت عطا فرمائیں گے، خود پڑھے گا اور تعجب کرے گا، اور عجیب عجیب گمان، عجیب نظروں سے اس اعمال نامے کو دیکھے گا اور حیران ہوگا۔ حیرانی کی حالت میں کیا کہے گا؟ سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں آتا ہے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، یار کیا ہے اس کتاب کو، اس اعمال نامے کو، کیا اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا؟ کوئی چھوٹی بات نہ کوئی بڑی بات، اس نے سب کو سنبھال کے رکھا، سب کچھ لکھا ہوا ہے، سب کچھ اس میں درج ہے۔ آج دنیا میں انسان کئی نیکی بدی کے کام کر کے بھول جاتا ہے، وہاں دماغ اتنا مضبوط اور قوی کر دیا جائے گا کہ ہر چیز اس کے ذہن میں آ جائے گی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کہیں گے فَذُوقُوا، پس چکھو تم، اے مجرموں چکھو تم، فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، بس ہم زیادہ نہیں کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب۔ روز بروز یہ عذاب کا اضافہ ہوتا جائے گا۔ مثلا اگر آج 4 درجے کا ہے تو کل 5 درجے کا ہوگا، پرسوں 6 درجے کا ہوگا۔ جس طرح مومنین کی خوشیوں میں اضافہ ہوگا، آج کے پھل کی لذت کل کے پھل کی لذت، اور آج کے پھل کی لذت اور پچھلے دن والے کی زیادہ لذت ہوگی، مقدار اور تعداد بھی بڑھتی جائے گی۔ کافروں کے عذاب میں اضافہ ہوگا۔ ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ یہ متقین کا مادہ تقوی ہے، اور تقوی کا معنی بچنا ہے۔ بہترین تقوی کفر و شرک سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے، پھر اس چیز سے بچنا ہے جس سے شریعت نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو ایسے لوگ جو کفر و شرک سے لے کر کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، ان کے لیے کامیابی ہے، مفازہ، کامیابی ہے۔ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ دنیا کے اندر کامیابی ہے، کسی کے پاس اتنا پیسہ آ گیا تو وہ کامیاب ہے، کسی کا بینک بیلنس اتنا بڑھ گیا تو وہ کامیابی ہے، کسی کی 1 دکان ہے تو 2 دکانیں بن گئی تو وہ کامیاب ہو گیا، کسی کا 1 پلازہ ہے تو 1 سے 2 بن گئے تو وہ کامیاب ہو گیا، یا کسی کی اچھی ملازمت لگ گئی، کوئی اچھی نوکری پہ لگ گیا، کسی کی تنخواہ اتنی زیادہ ہے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ نے اس کو کامیابی نہیں کہا، بلکہ کامیابی کے لیے جو معیار بنایا ہے وہ تقوی بنایا ہے۔ جس کے اندر جتنا زیادہ تقوی ہوگا وہ اتنا کامیاب ہوتا جائے گا۔ آگے فرمایا حدائقہ، یہ حدیقت ان کی جمع ہے۔ حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد دیوار ہو، چاہے اینٹوں کی ہو، پتھروں کی ہو، مٹی کی ہو یا درختوں کی ہو، جس چیز کی بھی ہو، ایسا باغ جس کے ارد گرد دیوار ہو اس کو حدیقہ کہتے ہیں، اور جس کے ارد گرد دیوار نہ ہو اسے عربی میں روضہ کہتے ہیں۔
تو پرہیزگاروں کے لیے باغ ہوں گے جن کی حد بندی ہوگی، وہ اعنابا اور انگور ہوں گے۔ اعناب عنب کی جمع ہے، انگور۔ دنیا کے انگور جنت کے انگور کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ وَقَوَاعِبَ تَرَابًا، اور نوجوان عورتیں یعنی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ قواعب کاعب کی جمع ہے، اور کاعب اس عورت کو کہتے ہیں جو اب جوان ہوئی ہے، یعنی اس کے پستان ابھر آئے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم عمر عورتیں ملیں گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جنتیوں پر بڑھاپا نہیں آئے گا، شباب رہے گا۔ 30 سال کے لگ بھگ عمریں رہیں گی۔ کہتے ہیں کہ طبی اعتبار سے 30 سال کی عمر میں قوت بدنی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے، اور آدمی جب 40 سال کا ہوتا ہے تو قوت عقل دماغ مکمل ہو جاتے ہیں، اور 40 سال کے بعد پھر قوت بدنی آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ جتنی چاہے طاقت کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، سونے ہیرے کے کشتے بھی کھا لیں تو پھر بھی وہ طاقت بڑھتی نہیں ہے، پھر وہ گھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا نوجوان ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور پیالے ہوں گے بھرے ہوئے دودھ کے، شراب کے، شہد کے، خالص پانی کے، اور جنت کے چشموں کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔ کافور، زنجبیل، سلسبیل، کوثر کے چشمے، پیالے بھرے ہوئے ہوں گے ان کے۔ ان ذائقوں سے آدمی کو لطف اندوز سرور آئے گا، اور پینے کے بعد طبیعت میں اتنی خوشی ہوگی کہ دنیا میں کسی شے کے کھانے سے طبیعت اتنی خوش نہیں ہوتی۔ لا يسمعون فیہا، نہیں سنیں گے جنت میں وہ لغو بات، کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، دل آزاری کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ ولا کذابہ، اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانے کی بات ہوگی۔ دنیا میں تو لوگ ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں نا بھائی، جیسے سیاسی لوگ ایک دوسرے کو جھٹلاتے نظر آتے ہیں۔ ایک کہتا ہے وہ جھوٹا، دوسرا پارٹی والا کہتا ہے وہ جھوٹا، تیسرا کہتا ہے وہ جھوٹا۔ ہم کہتے ہیں سارے سچے ہیں، کیونکہ ہیں تو سارے ہی جھوٹے۔ مطلب یہ کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں وہ سارے سچ ہی کہہ رہے ہیں، لیکن جنت میں کوئی کسی کو نہیں جھٹلائے گا میرے بھائیو۔ جزاء من ربک، بدلہ ہوگا آپ کے رب کی طرف سے، عطاء حسابا، دیا ہوا حساب سے۔ یہاں حساب کا معنی کافی ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کو جو بدلہ ملے گا وہ کافی ہوگا۔ رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان میں ہے، بھئی فضا ہے، خلا ہے، اور اس میں جو کچھ بھی ہے سب کا رب ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ کسی بھی چیز کی تربیت اس طور پر کی جائے کہ آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے بڑھاتے حد کمال تک پہنچا دیا جائے، اس کو رب کہتے ہیں۔ تو یہ پالنے والا، تربیت کرنے والا کون ہے؟ رب ہے۔ الرحمن، اور رحمان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں لکھا ہے کہ رحمان اسے کہتے ہیں جو بن مانگے دے، اور رحیم اسے کہتے ہیں جو مانگنے پر دے۔ یہ دیکھو کتنی چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائیں گے۔ اپنے وجود کو ہی دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے کتنی بن مانگے اعضاء ہمیں عطا فرمائے۔ زبان بن مانگے دی، آنکھیں بن مانگے دی، کان بن مانگے دیے، ہاتھ بن مانگے دیے، پاؤں اللہ نے بن مانگے دیے۔ اللہ نے بغیر مانگے عطا فرما دی۔ بھئی وہ بھی تو ہے نا جن کے پاس زبان نہیں ہے، جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ کہ آپ نے کبھی پیدائشی طور پر گنگا نہیں دیکھا، یا پیدائشی طور پر نابینا نہیں دیکھا، بہرا نہیں دیکھا؟ تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعضاء کو کامل بنایا اور بن مانگے عطا فرمایا۔ اور پھر جب ہمیں شدھ بدھ حاصل ہوئی، عقل آ گئی، تو انسان نے اپنی ضروریات مانگنی شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے حق میں جو چیز بہتر سمجھی عطا کر دی۔ تو رحمان بن مانگے، رحیم جو مانگنے پر عطا فرمائے۔ تو فرمایا وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے وہ رحمان ہے۔ اور یاد رکھو لا یملکون منہ خطابا،
نہیں مالک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کرنے کے، گفتگو کرنے کے۔ محشر میں اللہ کی سچی عدالت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوں گے جو اس کے شایان شان ہے۔ مخلوق بالکل خاموش ہوگی، کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ یوم یقوم الروح، روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، کیونکہ روح القدس جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، روح الامین بھی ان کا لقب ہے، اور تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ یہ جبرائیل علیہ السلام بھی کھڑے ہوں گے، ملائکہ بھی کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، صف بصف کھڑے ہوں گے۔ انسان الگ کھڑے ہوں گے، جنات الگ کھڑے ہوں گے، حیوان الگ کھڑے ہوں گے۔ عجیب منظر ہوگا، ہر ایک کو اپنے اپنے نفس کی پڑی ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس آدمی کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تیری نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں، ایک نیکی تلاش کر کے لا تاکہ تیرا نیکیوں والا پلہ بھاری ہو جائے۔ تو وہ بیچارہ بڑی چاہ کے ساتھ، بڑی پیار کے ساتھ اور بڑی خوشی خوشی ایک نیکی، صرف ایک نیکی، سب سے پہلے وہ اپنے لنگوٹی یار کے پاس جائے گا کہ بھائی مجھے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، دے دے۔ وہ کہے گا الیک انی، میرے پاس سے ہٹ جا، نیکی تجھے دے دی تو میں کہاں جاؤں گا؟ یار دنیا میں تیرے اوپر جان نچھاور کرتا تھا، تیرے سارے کام کرتا تھا، تیرے مشکل وقت میں کام آتا تھا، آج تو مجھے ایک نیکی نہیں دے سکتا؟ وہ کہے گا وہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ پر تھی، لیکن یہاں پر نیکی نہیں ملے گی۔ پھر اپنے بھائی کے پاس جائے گا، پھر باپ کے پاس جائے گا، سب جواب دے دیں گے، یہاں تک کہ آخر میں اپنی ماں کے پاس جائے گا اور کہے گا اتعرفنی، کہ تم مجھے پہچانتی ہے؟ کہے گی ہاں، تو میرا وہی بیٹا جس کو میں نے پیٹ میں اٹھایا، جنا، پرورش کی۔ کہے گا امی پھر بات یہ ہے کہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی مجھے دے دے تاکہ میرا نیکی والا پلہ بھاری ہو جائے۔ وہ کہے گی الیک عنی، پیچھے ہٹ جا، تجھے نیکی دے کر میں کہاں جاؤں گی؟ اتنا سخت دن ہوگا میرے بھائیو۔ آگے آپ پڑھیں گے سورہ عبسہ کے اندر یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، اور بھاگے گا اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کسی کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ تو فرمایا جس دن کھڑے ہوں گے روح یعنی جبرائیل اور فرشتے قطار در قطار، لا یتکلمون، نہیں کلام کر سکیں گے، الا من اذن لہ الرحمن، مگر وہ جس کو اجازت دے گا رحمان، جس کو رحمان بولنے کی اجازت دے گا وہ بول سکے گا، وقال صوابا، اور وہ بھی کہے گا درست بات۔ آج دنیا میں ایسے ہوشیار قسم کے لوگ بھی ہیں جو دوسرے کو جھوٹ بول کر مطمئن کر دیتے ہیں، مگر وہاں یہ داؤ پیچ نہیں چلیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت ہوگی، وہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز جانتا ہے۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن برحق ہے، سچا ہے، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو جب یہ حق ہے تو فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پس جو شخص چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ۔ آج موقع ہے، جو کر سکتے ہو کر لو، آنکھیں بند ہونے کے بعد کچھ نہیں کر سکو گے، اور اگر کچھ نہ کیا، کفر شرک سے باز نہ آئے، صغائر کبائر سے باز نہ آئے، تو پھر کیا ہوگا؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اور جس دن کاٹے گا ظالم اپنے ہی ہاتھ، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں بنا لیتا اللہ کے رسولوں کے ساتھ راستہ، مگر اس وقت چیخنا چلانا کس کام کا ہوگا؟ تو فرمایا جو شخص چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، بے شک ہم نے تمہیں ڈرایا ہے قریبی عذاب سے۔ یوم ینظر المرء، جس دن دیکھے گا آدمی، ما قدمت یداہ، جو آگے بھیجا ہے اس کے ہاتھوں نے، نیکی اور بدی جو بھی کی ہے سب سامنے ہوگی۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کہے گا کافر، یا لیتنی، کاش کہ میں ہو جاتا، کنت ترابا، مٹی۔ میرے بھائیو توجہ سے سنو، قیامت والے دن حساب تو جانوروں کا بھی ہونا ہے،
لیکن حساب کتاب کے بعد جانوروں کو اللہ تعالیٰ خاک بنا دیں گے، سوائے 13 جانوروں کے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ ان میں سے ایک اصحاب کہف کا کتا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد۔ انشاءاللہ کبھی ان کا ذکر کریں گے کہ یہ 13 جانور کون کون سے ہیں۔ باقی سب جانور خاک کر دیے جائیں گے۔ تو جس وقت جانوروں کو خاک کر دیا جائے گا تو کافر کہے گا کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، کیونکہ سامنے نظر آ رہی ہوگی وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ کافر سے کافر اعظم مراد ہے، اور کافر اعظم ابلیس لعین ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرنے کا اور اس نے انکار کر دیا تھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اس موقع پر ابلیس کہے گا انا خیر، میں اس سے بہتر ہوں۔ ابلیس نے کہا تھا نا اس موقع پہ انا خیر، میں بہتر ہوں اس سے، آدم سے میں بہتر ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ میں خاکی کو سجدہ کیوں کروں؟ لیکن اس دن ابلیس یہ کہے گا میں بھی مٹی ہوتا کہ آج خاکیوں کو کیسے عہدے مل رہے ہیں، کاش کہ میں بھی مٹی ہوتا اور درجے پاتا۔ تو کافر سے مراد کافر اعظم ہے۔ تو میرے بھائیو، ان آیات بینات کے اندر اللہ نے بالکل واضح پیغام دے دیا کہ دنیا کے اندر اگر مجھے راضی کر کے آؤ گے، تقوی اختیار کرو گے، متقین لوگوں میں اپنا شمار کروا لو گے، تو پھر تو آخرت کے اندر درجے ہیں۔ لیکن اگر سرکش بن کے آؤ گے، کفر کر کے آؤ گے، شرک کر کے آؤ گے، میری نافرمانیاں کر کے آؤ گے، تو پھر آخرت کی منزل بہت سخت ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔